قادرا سرورا رہنما جو گانا چاہتے ہیں کہیں انشاءاللہ قادرا سرورا رہنما دستگیر غوث اعظم امام مبین بے نظیر غوث اعظم امام منیب سب کی آواز ہے غوث اعظم امام مبین بے نظیر غوث اعظم امام بے نظیر قادرا سرورا رہنما دستگیر قادرا سرورا رہنما دستگیر تیرے زیر قدم اولیاء اشفیاء 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 سرور سرورا پیر روشن ضمیر سرور سرورا پیر روشن ضمیر غوث اعظم امام مبین بے نظیر غوث اعظم ٹل گئی ذکر سے تیرے سب مشکلیں ٹل گئی ذکر سے تیرے سب مشکلیں ٹل گئی تیرے سے تیرے سب مشکلیں ناموں سے تیرے پائے رہائی اسیر ناموں سے تیرے پائے رہائی اسیر قادرا سرورا رہنما دستگیر قادرا سرورا کچھ نہیں مانگتے تیرے در کے سوا 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 کیسے سلطان ہے تیرے در کے فقیر کیسے سلطان ہے تیرے در کے فقیر قادرا سرورا رہنما دستگیر قادرا سرورا رہنما دستگیر تو جسے چاہے دے جس قدر چاہے دے تو جسے چاہے دے جس قدر چاہے دے تو جسے چاہے دے جس قدر چاہے دے تیری بخشش نرالی عطا بے نظیر تیری بخشش نرالی عطا بے نظیر قادرا سرورا رہنما دستگیر یہ وظیفہ ہے
ماں وقار یہ وظیفہ ہے ہر دم کے ماں وقار یہ وظیفہ ہے ہر غم کا در ماں وقار غوث اعظم مدد المدد دستگیر غوث اعظم مدد المدد دستگیر کچھ نہیں مانگتے تیرے در کے سوا 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 کیسے سلطان ہے تیرے در کے فقیر کیسے سلطان ہے تیرے در کے فقیر قادرا سرورا رہنما دستگیر غوث اعظم امام بے نظیر غوث اعظم امام حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے سبحان اللہ تیرے زیر قدم اولیاء اصفیاء اللہ سبحان اللہ حضور غوث پاک سرکار کے ذکر کی برکتیں عطا فرمائے جو اس وقت رب دعا کرے جو غوث پاک کی بارگاہ کے قریب ہو اس کے صدقے میں اللہ اس محفل کو قبول فرمائے جو بابو شیخ کے قریب سے گزر رہا ہو اس کے صدقے میں اللہ قبول فرمائے آج رات میں جس کی ڈیوٹی ہو جو غوث پاک کے دربار میں آج دربانی کرے اس کے صدقے میں اللہ اس محفل کو قبول فرمائے آج غوث پاک کے لنگر خانے کی پاکیزہ مبارک قطار میں سبحان اللہ حضور مجاہد ملت رئیس اڑیسہ للو منجو عالم نہیں تھے ایک نفع فقیر تھے رئیس اڑیسہ تھے جب دھام نگر شریف سے آپ اپنے تانگے پر سفر کرتے تھے تو تقریباً 100 کلومیٹر کے بعد کٹک آتا ہے 100 کلومیٹر کے بعد حضور مجاہد ملت سرکار جب اپنے تانگے پر بیٹھتے یا اپنی گاڑی پر اپنی سائیکل پر کہیں سے بیٹھ کے جب بھدرک سے قریب 2-3 دن کے اندر کٹک کی طرف جاتے تھے نا تو بتاتے ہیں 100 کلومیٹر کا سفر کر لیتے تھے آپ کے کھیت آپ کی زمین ختم نہیں ہوتی آپ کی زمین ختم نہیں ہوتی سمجھے آپ کی زمین ختم نہیں ہوتی رئیس اڑیسہ کہلاتے ہیں لیکن جب غوث پاک کی بارگاہ میں گئے تھے تو لنگر خانے میں لائن میں جھولا لیے کھڑے ہوئے مجاہد کسی نے پوچھا سرکار آپ بوڑھے ہیں عمر زیادہ کمرے میں بیٹھے کھانا ہم خود لے کے آ جائیں گے بولے عجیب آدمی ہوں اسی لیے لائن میں کھڑا ہوں کہ حضور غوث پاک ایک پکڑے کہتے یہ بھی میرے دربار کا فقیر کرنا سبحان اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان نام سے تیرے کل جائیں سب مشکلیں سبحان اللہ حضور غوث پاک کے ذکر و فکر کی برکتیں عطا غوث پاک سرکار کے بارے میں میرے آقا امام اہل سنت فرماتے تھے غوث پاک تقریر فرماتے تھے نا تو اولیاء بھی آتے تھے اولیاء ہی نہیں خود بڑے بڑے رسولان اعظام بھی آتے تھے رسولان اعظام ہی نہیں خود نبیوں کے سردار بھی آتے تھے رسولوں کے سردار بھی آتے تھے علامہ شہادت صاحب نے صوفی سلطان نے شاہ صاحب قبلہ سے پوچھا تھا کہ اولیاء اس لیے آتے تھے کہ بھئی وہ اولیاء کے سردار ہیں سردار سے ہٹ کر کے اولیاء فقرا کہا جائے تو غوث پاک ولیوں کے سردار ہیں وہ اس لیے آتے تھے رسول پاک اس لیے آتے تھے کہ دیکھیں آج میرا بیٹا کس موضوع پر بات کرتا ہے ہوتا نہیں کبھی کبھی آپ بیٹھتے ہیں آج میرا بیٹا کس موضوع پر بات کرتا ہے تو مولانا شہادت صاحب نے صوفی صاحب قبلہ سے پوچھا تھا کہ حضرت یہ بتا دیں یہ جو رسول اعظام ہیں جو بڑے بڑے انبیاء ہیں یہ حضور غوث پاک کی مجلس میں کیا کرنے آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ تمہیں نہیں معلوم کیا جواب دیتے ہیں ماشاءاللہ کہتے ہیں کہ تمہیں نہیں معلوم کہا نہیں تو کہتے ہیں کہ اولیاء اس لیے آتے تھے کہ غوث پاک اولیاء کے سردار ہیں رسول پاک اس لیے آتے تھے کہ غوث پاک کے وہ دادا حضور اپنے بیٹے کی گفتگو سننے کے لیے ہر باپ ہر دادا نانا آپ تیار رہتا ہے دیکھیں میرا بیٹا آج کیا کرتا ہے وغیرہ وغیرہ اور یہ رسول اعظام اس لیے آتے تھے کہ حضور نے 6 مرتبے مولا علی نے 7 مرتبے حضور نے اپنے تھوک شریف کو حضور غوث اعظم سرکار کے منہ میں عطا فرمایا تھا ایک بات یاد رکھنا
ہمارا ہم اپنی گفتگو میں کبھی کبھی جوش اور جذبے میں کچھ ایسی باتیں کرتے ہیں جسے صوفیہ پسند کرتے ہیں۔ حضور مفتی اعظم کی محفل میں کسی نے کہا تھا 7 مرتبے لعاب طہر شریف تھوک شریف حضور نے غوث پاک کے منہ میں ڈال دیا تھا۔ حضور مفتی اعظم لوگ تھے اور کم لوگ تھے ان محفل میں، عجیب بات ہے کم سے کم 50-70 ہزار روپے تو اس کو انعام ملے تھے اور اس نے غوث پاک کی راشی کری تھی۔ سگری بڑے سگری بہت ہو رہے تھے۔ مجلس کے بعد میرے کان پہ کہتے ہیں کہ یہ اب میں یہاں کبھی نہیں آؤں گا، میری زندگی کا یہ آخری سفر ہے۔ یہ محفل اس لیے میں نے کروائی ہے کہ میری زندگی کا آخری سفر ہے۔ آپ نے ایک شخص سے کہا تھا 1 منٹ بھی اس کی ریکارڈنگ بند نہ کرنا، یہ لوگوں کو یاد رہے گی۔ آخری محفل تھی ہندوستان کہہ کے چلے گئے، انتقال ہوگا۔ جن لوگوں نے ان کی زیارت کی ہے میں کیسے پیدا ہو، اس کے لیے کون سے جتن، کون سا ہر وقت